السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور جس نے ہمیں یہ نیا سال مبارک جو کہ اب شروع ہو چکا ہے عنایت فرمایا۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال اس دنیا میں موجود تھے، لیکن آج اس روئے زمین پر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ان کے ساتھ ان کا اعمال ہے، نیکیاں اور برائیاں ان کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نئے سال سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور گئے ہوئے سال میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں الہ العالمین ان کو نظر انداز کرے، اور جو ہم نے نیک اعمال کیا ہے اللہ رب العزت انہیں شرف قبولیت سے بخشے۔ آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 254 نمبر آیت ابھی تلاوت کیا ہے میں نے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے۔ کب خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کس وقت کے آنے سے پہلے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مال دیا ہے وہ کم ہے، زیادہ ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور اب ایک مومن بندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم بھی دے رہا ہے کہ اپنے رب کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ جب کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے خرچ کر دو۔ یہ آیت اس چیز کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی جانتی ہیں اور جانتے ہیں کہ خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے کی طرف سے دعا ہوتی ہے، اور نہ خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے کی طرف سے بد دعا ہوتی ہے۔ جو شخص خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور وہ شخص جو نہیں خرچ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے: اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے خرچ کیا ہے اس سے زیادہ اس کو عطا کر دے، اس کا بدلہ اس کو دے دے۔ اور ایک دوسرا فرشتہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا،
اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جو مال کو روک کر کے رکھتا ہے، جو مال میں کنجوسی کرتا ہے، مال کو دبا کر کے رکھتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے۔ روزانہ 2 فرشتے یہ ہر شخص کے لیے، ایک خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے اور دوسرا خرچ نہ کرنے والے کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، سامعین اور سامعات، آج میں جو آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی تمہید ہم نے جو بنائی ہے، اس کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے ہم خرچ کریں، اس کے آداب کا معلوم ہونا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ چونکہ صدقہ و خیرات کی جہاں پر اہمیت اور فضیلت ہے، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ آداب بھی ہیں جن کا ایک مومن کو خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اجر و ثواب سے اس کو نوازے۔ کون سے وہ آداب ہیں، کون سا وہ طریقہ ہے، کون سا وہ طریقہ ہے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ اگر اپنے مال کا 1 ریال 1 روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں، چاہے 100 ریال 100 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، سونا خرچ کریں، چاندی خرچ کریں، غلہ دیں، کچھ بھی کریں، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے گا اور پھر اس کا اجر، اس کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اللہ رب العزت نصیب کرے گا۔ سب سے پہلی بات ہو رہی ہے صدقہ و خیرات کے آداب کی۔ صدقہ و خیرات کرنے کے آداب کیا ہیں؟ یہ بات ہے اصل، یہ موضوع ہے اصل۔ وہ آداب و طریقہ ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ہم خرچ کریں، پہلی بات ہماری کوشش یہ پوری ہونی چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ رزق دے وہ حلال رزق دے۔ رزق حلال کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ تو ہمارا خرچ جو ہو صدقہ وہ مال حلال سے ہو۔ پہلی چیز کہ ہم مال حلال ہی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور دوسری چیز، دوسرا ادب کیا ہے کہ پوشیدہ طور پر ہم اس کو خرچ کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کرے گا، پورے میدان میں کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اپنا خاص سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہوگا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ مال ہم خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، ان ساری چیزوں سے بچ کر۔ نمبر 3، آپ کے نزدیک جو مال سب سے زیادہ بہترین ہو، جس مال کو آپ سب سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں، اس کو آپ خرچ کریں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ آپ اس چیز کو خرچ کریں جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یہ ہے صدقہ و خیرات کرنے کے آداب۔ صدقہ و خیرات کرنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم خرچ جو کریں وہ چیز ہمیں پسندیدہ ہو۔ یہ نہیں کہ جو چیز سب سے زیادہ گھٹیا ہو، سب سے زیادہ سڑی گلی ہو، ہمیں بالکل پسند نہ ہو، اس کو چلو غربا مساکین کو ہم دے دیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کر دیں۔ نمبر 4، جو چیز بھی ہم خرچ کریں، چاہے وہ تھوڑا ہو، وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کو ہم حقیر نہ سمجھیں، اس کو ہم کم نہ سمجھیں، اس کو ہم زیادہ ہی سمجھیں اگرچہ وہ کم ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا آپ دیا ہے کم نہیں ہے، اس کو آپ کم نہ سمجھیں۔ جو بھی خرچ کریں اس کو زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں اس کو زیادہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت خرچ کر دیا، ہم نے کسی کو دے دیا تو بہت زیادہ ہم نے دے دیا، نہیں، اس کو بہت تھوڑا آپ سمجھیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اس کو آپ تھوڑا ہی سمجھیں اگرچہ وہ زیادہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کریں اس کو زیادہ آپ نہ سمجھیں، اس کو کم ہی سمجھیں، اگرچہ وہ زیادہ ہو، چونکہ جب آپ اس کو زیادہ نہیں سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کریں اس میں کوئی کراہیت آپ کو نہ ہو، خوشی سے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، آپ کی خوشی بھی شامل ہو اس میں، آپ کے دل میں کراہیت نہ ہو کہ میں نے یہ مال دے دیا، نہیں دینا چاہیے تھا، مجبوری ہے، اسلام کہتا ہے جس کی وجہ سے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، اور صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہمیں وہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے صدقہ و خیرات کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کسی متقی آدمی کو دیں، پرہیزگار آدمی کو دیں، نمازی آدمی کو دیں، دیندار شخص کو دیں، تاکہ اس مال کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں آسانی ہو، یا ایسے شخص کو دیں جو زیادہ اولاد والا ہے، دیندار ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، ایسے شخص کو مال اپنا دینا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو مال دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اگر اس مال کو پا کر کے اس کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے، تو آپ کے لیے وہ چیز صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان نہ جتائیے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ رویہ بن چکا ہوتا ہے کہ اگر کبھی انہوں نے کچھ دے دیا تو بار بار اس کو وہ احسان جتاتے رہیں گے، ہم نے آپ فلاں وقت پر آپ کی مدد کی تھی، فلاں وقت پر تمہاری ہم نے ایسا کیا اور ایسا کیا ویسا کیا، یہ ساری چیزیں، یہ احسان جتانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کے 264 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو آگاہ کر دیا کہ تم کتنا بھی خرچ کر لو، اگر تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا، تم نے اگر اس کا احسان جتلائے تو سب کا سب بیکار چلا جائے گا، تمہاری محنت بھی بیکار گئی، تمہارا پیسہ بھی بیکار گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر باطل مت کرو، ضائع مت کرو اس کو۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اس کے راہ میں خرچ کریں، تو خرچ کرنے کے آداب کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنے کے آداب کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا تب ہمارا عمل صحیح طریقے پر ہوگا، اور ہمارے عمل کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عنایت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی ہم خرچ کریں اس کو تو قبول فرما لے، شرف قبولیت سے بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔